امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے سوال کیا کہ کیا آپ مسلمان ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بالکل میں مسلمان ہوں۔ تو مسلمان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ ایک اللہ کی ذات پہ ایمان لانا، رسولوں پہ، قیامت پہ، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، فرشتوں کے اوپر، تقریر کے اوپر، یہ تمام چیزوں کے اوپر ایمان لانے کا نام مسلمان ہے۔ اور مسلمان ایک رب کے اوپر، ایک اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے۔ تو بولے کہ پھر آپ نے اپنے اس رب کو کیسے پہچانا؟ کیسے پتہ چلا کہ اللہ ایک ہے؟ کیسے پتہ چلا کہ اللہ کا وجود ہے، ایگزسٹنس آف گاڈ موجود ہے؟ کیسے پتہ چلا؟ جاہل آدمی تھا پوچھنے والا، تو اس کو جواب بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی ذات کے متعلق، اللہ کے وجود، اس کے ایگزسٹنس کے متعلق ایسا ہی دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں کہیں جا رہا تھا کہ اچانک مجھے دو بہت بڑے بڑے جو ہے محل ملے، پیلس، اور وہ محل کچھ ایسا تھا کہ ایک محل چاندی کا تھا اور دوسرا محل سونے کا تھا۔ پہلا چاندی کا محل، اور اس چاندی کے محل کے اندر ایک سونے کا محل دیکھا میں نے، اور ایسا محل کہ اس کے اندر جانے کا کوئی دروازہ نہیں، کوئی باہر سے اندر نہیں جا سکتا، اندر سے باہر نہیں آ سکتا، یہاں تک کہ اس کے اندر کوئی ایگزاسٹ بھی نہیں ہے، کوئی جو ہے کھڑکیاں بھی نہیں ہے، اس کے اندر دروازے بھی نہیں ہے، ہوا بھی اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ میں نے ایسے دو محل دیکھے ہیں، ایک چاندی کا اور ایک سونے کا، کوئی اندر جا نہیں سکتا، کوئی باہر آ نہیں سکتا، دروازہ ہی نہیں ہے۔ پھر میں نے اچانک یہ دیکھا کہ ایک ذی روح، ایک جان اچانک اس محل کے اندر سے باہر آ گئی۔ اس محل کی دیوار ٹوٹی اور وہ جاندار باہر آ گیا، اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ یہ سب کچھ اندر سے ہی سیکھ کر کے آیا ہے، وہ بالکل چھوٹا سا بچہ ہے، ایک ذی روح ہے۔ بولے وہ کیا ہے؟ بولے کہ میں نے سمجھ لیا کہ ایسا محل چاندی اور سونے کا جس میں کوئی اندر نہ جا سکے، باہر نہ آ سکے، اور اس کے اندر سے ایک ایسی چیز کا باہر نکلنا، اور باہر نکلنے کے بعد بالکل ایسا ہی ریئیکٹ کرنا، ایسا ہی عمل کرنا جو اس کی ماں کرتی ہے، جو اس کا باپ کرتا ہے۔ گویا کہ وہ سب کچھ تعلیم یافتہ ہے، سیکھ کر کے آیا ہے وہ اندر سے۔ اس کے کھانے کا انداز، اس کے چگنے کا انداز، اس کے بولنے کا انداز بالکل اپنی ماں کی طرح اور باپ کی طرح ہے۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ ایسے محل کے اندر ایک جو ہے چاروں طرف سے بند ہے، کسی کا داخلہ نہیں ہے اس کے اندر، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ذی روح کو پیدا کیا اور اچانک وہ باہر نکل آیا۔ تو میں اسی سے سمجھ گیا کہ اس طرح کی چیز کو پیدا کرنے والا جو ہو سکتا ہے وہ خدا کی ذات ہی ہو سکتی ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وہ تم بھی جو ہے اگر سوچو، غور و فکر کرو تو تم بھی جو ہے اللہ پہ ایمان لا سکتے ہو، اللہ کے وجود کا احساس تمہیں ہو سکتا ہے۔ بولے وہ کیا چیز ہے؟ بولے کہ انڈے کو لے لو آپ، انڈا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ محل انڈا ہے، یہ اوپری حصہ بالکل وائٹ چاندی کی طرح ہے، یہ چاندی کا محل ہے، اور اندر انڈے کے اندر جو زردی ہے بالکل یلو کلر، پیلا، یہ بالکل سونے کا کلر ہے، یہ سونے کا محل ہے۔ تو یہ دو محل میں نے دیکھے تھے، ایک چاندی کا محل، دوسرا سونے کا محل، اور ایسا ہے یہ محل کہ باہر سے کوئی اندر جا نہیں سکتا، اندر سے باہر آ نہیں سکتا۔ اس انڈے کے اندر کوئی دروازے، کوئی کھڑکیاں نہیں ہیں، لیکن اچانک اسی انڈے کو مرغی اپنے اندر دبا لیتی ہے، اور 19 ڈیز کے بعد اسی محل کے اندر سے چوزا نکلتا ہے باہر، اس دیوار کو توڑ کر کے باہر نکلتا ہے، باہر نکلتے ہی کرکراتے ہوئے اپنی ماں کی آواز پیدا کرتا ہے، اور ماں جس طرح دانے کو چگتی ہے، یہ جو ہے نیا ابھی باہر نکلا تھا، یہ بھی اسی طرح چگنے لگتا ہے۔ میں نے جب اس کو دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ صلاحیت اور یہ جو ہے چیزیں پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ تو میں نے اس انڈے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کو پہچانا۔ قل هو اللہ احد، سے ہی از دا اللہ دا ون، اللہ ایک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے اندر، اس سورہ کے اندر توحید کی، وحدانیت کی اور یکتائیت کی اور ونس آف اللہ اور مونوتھیزم کی جو ہے دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اور یہی دعوت تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مشترکہ دعوت رہی ہے۔ اب بینگ اے مسلمس، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کا ایمان و یقین ہے کہ اللہ ایک ہے، ہم توحید پرست ہیں، توحید کے اوپر ہمارا ایمان و یقین ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے۔